بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت اور رعایا اس بادشاہ کی زیر حکومت بہت آسائش اور آرام میں تھی۔ بادشاہ اپنے انتظامات سے بہت خوش تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت مغرور تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹیوں سے رائے لے لوں کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ انہیں دربار میں آنے کا پیغام بھیجا گیا۔ وہ سب کی سب کچھ ہی دیر میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا کہ تمہیں یہ آسائش اور آرام کس نے دیا ہے؟ اور جو صحیح جواب دے گی ہر ایک کو اس کی من پسند ہیرے کی انگوٹھی دی جائے گی۔ ایک ایک کر کے بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہمیں سب کچھ آپ نے دیا ہے۔ بادشاہ کو سب کا جواب درست لگا اور اس نے انہیں قیمتی انگوٹھیاں دے دی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7ویں بیٹی خاموش کھڑی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے طلب کیا تو وہ کہنے لگی مجھے یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تمہیں یہ سب میں نے عطا کیا ہے اور تم کہتی ہو کہ اللہ نے دیا ہے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے اور اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ شہزادی کے سب قیمتی لباس اور جوہرات لے لیے جائیں اور اسے ایک عام سی لڑکی کے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اسے یہاں یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ سب شہزادی کے نصیب میں لکھا ہے تو جنگل میں اس کو کیسے ملے گا۔ لہٰذا حکم کے مطابق شہزادی کو بادشاہ کے سپاہی جنگل میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے رات ہونے کو آ گئی۔ اب شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لی جائیں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرتے کرتے بہت دور آ گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک گھر ہے۔ وہ حیران ہوئی کہ جنگل میں گھر کہاں سے آ گیا۔ اسی تحقیق میں وہ گھر کے قریب پہنچ گئی۔ گھر کے قریب گئی تو اسے گھر میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ پانی بھی مانگ رہا تھا۔ شہزادی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اس بوڑھے کو پانی دیا۔ جب اس کی کھانسی رک گئی تو اس نے اتنا دن ڈھلے جنگل میں شہزادی کی موجودگی کی وجہ پوچھی، جس پر شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس بوڑھے نے کہا میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور شہر میں جا کر کام کرتا ہوں۔ میں ہفتے میں 7 دن شہر میں کام کرتا ہوں، بس 1 آدھ دن یہاں آ کر رہتا ہوں، لہٰذا تم یہاں آرام سے رہو۔ میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے تم اور میں دونوں گزارا کر لیں گے۔ اس طرح شہزادی کو جنگل میں پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے روز شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر سمندر کے قریب ہی تھا، لہٰذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ دھویا، آدھا خود بھی پی لیا اور آدھا ایک برتن میں رکھ کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ اسے پی لے گا۔ رات ہوئی اور شہزادی سو گئی۔ جب شہزادی صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی پایا، لیکن اسے قریب ہی ایک قیمتی لال یعنی موتی رکھا ہوا ملا۔ شہزادی کو ایک دم یاد آ گیا کہ اگر کوئی سانپ کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اسے لال دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دودھ کسی سانپ نے پیا ہو اور بدلے میں یہاں پر وہ یہ لال چھوڑ گیا۔ اور اگلی رات بھی اسی طرح شہزادی نے دودھ دروازے پر رکھا اور اگلی صبح بھی اسے ایسا ہی لال دروازے پر پڑا ملا۔ شہزادی نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے کا راشن دے سکے۔ شہزادی نے بابا کو 7 دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بابا کو 3 لال دیے کہ آپ ان کو شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئیں اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل کی تعمیر کے لیے مستری لا کے یہاں پر لگا دیں۔ 4 لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لی۔ اب شہزادی نے جنگل میں ایک بے حد خوبصورت محل بنوایا اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ وہ اور بوڑھا بابا اس محل میں رہنے لگے۔ اس کے نوکر چاکر بھی تھے جو شہزادی کے حسن سلوک سے بہت خوش تھے۔ شہزادی کی دھوم جلد ہی دور دور تک پھیل گئی۔ اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد کو ہی، لیکن اسے علم نہ تھا کہ وہ جس شہزادی کے بارے میں سن رہا ہے وہ در حقیقت اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس شہزادی سے ملنا چاہیے کہ آخر یہ کون ہے۔
بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس بات پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی اپنے ہمراہ لائیں گے۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد شہزادی سے ملاقات کے لیے بادشاہ محل میں پہنچے اور ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کیے گئے۔ شہزادی بہت ہی عالی شان لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اصرار کیا کہ آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں اور میرے ساتھ بھی تو خواتین ہیں، تو پھر آپ نے نقاب کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ اسے اتار سکتے ہیں۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی باقی بیٹیوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ اتنا تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے پرانے لباس میں آ گئی جس میں اسے بادشاہ نے جنگل میں چھوڑا تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بیٹی کیا تم یہاں کی نوکرانی ہو اور شہزادی کے پاس کام کرتی ہو؟ ہم تو سمجھے تھے کہ جنگلی جانور تمہیں کھا گئے ہوں گے۔ اگلے روز میرے سپاہی وہاں پر آئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر شہزادی کا نام و نشان نہیں ملا اور تم تو زندہ ہو۔ میں شہزادی سے اجازت لے کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شہزادی کہنے لگی بابا جان میں وہی شہزادی ہوں جس سے آپ ملنے کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ اس نے اپنے بابا کو وہ تمام واقعہ سنایا۔ اب بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ میں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پر غرور کیا تھا۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھی یہ سب کچھ نعمتیں عطا کرتا جو ہماری بہن کو عطا کی ہیں۔ بے شک محترم دوستو، اس دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ غرور و تکبر میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، خود کو اس دنیا کا ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مسافر ہیں، یہاں پر تھوڑا وقت رہیں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے ہاتھ خالی تھے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے جب بھی ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا وہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے کمایا وہ اللہ کے حکم اور اس کی مہربانی کی وجہ سے کمایا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو تب بھی خالی ہاتھ ہی ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم لوگ خود کو اس دنیا کا مالک کیوں سمجھتے ہیں؟ اس دنیا کا مالک صرف اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔